بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوال سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ناظرین، انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے۔ اس سے گریز کریں، کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، ان کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ان کا نقصان بھی مت کرو، ان کو خوش نہیں کر سکتے تو ان کو غمگین بھی نہ کرو، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو ان کی برائی بھی نہ کرو۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے، بائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر کم ہوتی ہے، دائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیا کرو، آرام آ جائے گا۔ اگر اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلا کرو، اور صبح شام مسواک اور داتون کیا کرو۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے، صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ اگر رات کو ٹماٹر کھایا جائے تو زندگی بھر دمہ کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ تنہائی یعنی اکیلا پن انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر غم اور مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالوں کو قابو میں رکھیں، اور اگر ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ ناظرین، اگر فٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ بھی پتلے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا، اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا۔ اور نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ ناظرین، گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پاگل پن کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جن کو دائمی قبض یعنی ہمیشہ رہنے والی قبض کا مسئلہ ہو، وہ سب دوائیوں کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو دائمی قبض سے جلدی ہی نجات مل جائے گی۔ ہاتھوں میں پیلاہٹ کا ظاہر ہونا بدن میں آئرن کی کمی ہونے کی نشانی ہے، ایسے میں کیلا زیادہ کھائیں۔ ماہرین بیان کرتے ہیں کہ اگر مرد کے پیٹ پر لکیریں ہوں تو وہ عورتوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پیٹ سخت اور بڑھا ہوا ہو
تو وہ اپنے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی اگ جائیں گے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ جس انسان کے ہونٹ یاقوتی اور باریک ہوں تو ایسا انسان خوش نصیب، ملنسار اور قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ جس کا منہ خوبصورت اور کھلا ہوا ہو تو یہ بہادری اور مہمان نوازی کی نشانی ہے۔ تنگ اور چھوٹا منہ بزدل اور کمینوں کا ہوتا ہے۔ جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں، وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، اللہ کے فضل سے مردانہ طاقت بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اگر آپ کی بینائی یعنی نظر کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو، نظر کافی بہتر ہو جائے گی۔ اگر کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیر لیا کرو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھتا ہے وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلا کیا کریں، بوڑھے تو ہو جائیں گے مگر دانت نہیں گریں گے۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں زیتون کا تیل واحد ایسا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے ایک کمال کی چیز ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھ جاتے ہیں اور وہ انہیں کٹواتے نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ سر میں پیاز کا رس لگاؤ، سر میں موجود زوؤں کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ سونف اداسی دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ ناظرین، نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے نمک کو ہمیشہ مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ کسی بھی مشکل میں کسی بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ سفید آٹا یعنی میدا کم کھایا کریں، پیٹ کی زیادہ تر بیماریاں اس سے ہی ہوتی ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر نیبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور منہ کی زبان کو کھول دیتا ہے۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔
مچھلی کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا انتہائی مفید ہے اور رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دیں، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں، اللہ نے چاہا تو دل کی مراد پوری ہوگی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کے انتظار میں ہے۔ ناظرین، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئیں۔ یہ نسخہ پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ نظر اگر خراب ہونے لگے تو صبح سویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم پر ننگے پیر چلا کرو اور اس کو آنکھوں پر بھی لگایا کرو، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کی شوگر اور جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کریں، درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ چھوٹے بالوں کی گروتھ کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔